بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس، پہلا حصہ، قسط نمبر 9۔ اے نوجوان، درویش نے حسن بن صبا سے کہا، کیا گھوڑے سے اتر کر ہمارے درمیان بیٹھنا تجھے گوارا نہیں؟ ہم سب تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں ابھی چہرے پڑھنے کے قابل نہیں ہوا، حسن نے کہا۔ میں دل کی نیت کو آنکھوں کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہی جلال ہے جو آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، تو آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ میری یہ ہم سفر آپ تک کس طرح پہنچی۔ گھوڑے سے اتر اے نوجوان، درویش نے کہا، تجھے ہر سوال کا جواب ملے گا اور تو ہمارے سوالوں کے بھی جواب دے گا۔ یہ لڑکی تیری ہم سفر ہے، ہماری نہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ اور اس کے ساتھ روانہ ہو۔ حسن گھوڑے سے اترا اور جوتے اتار کر چٹائی پر بیٹھ گیا۔ درویش نے اپنا دایاں ہاتھ حسن کی طرف بڑھایا تو حسن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ درویش کے اشارے پر وہ فرحت کے پاس بیٹھ گیا۔ فرحت نے اس کی طرف اور اس نے فرحت کی طرف دیکھا۔ فرحت کے چہرے پر خوف کی ذرا سی بھی جھلک نہیں ملتی تھی، وہ گھبرائی ہوئی بھی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حسن کے چہرے پر تذبذب کا جو تاثر تھا وہ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تمہارا نام؟ درویش نے پوچھا۔ حسن بن صبا۔ تیرے اس کٹن سفر کی منزل کیا ہے؟ درویش نے پوچھا۔ کہاں ہے منزل تیری؟ خوابوں کے سفر کی منزل بیان نہیں کی جا سکتی، حسن نے کہا۔ خوابوں کے سفر کی منزل ہوتی ہی نہیں اے نوجوان، درویش نے کہا۔ کیا تو نیند میں خواب دیکھتا ہے یا بیداری میں؟ نیند میں خواب دیکھا کرتا ہوں، انہیں بیداری میں حقیقت بنانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ تو شاید نہیں جانتا ہے نوجوان، درویش نے کہا، نیند کے خواب خواہشوں اور عرضوں کے چلتے پھرتے عکس ہوتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی بلبلوں کی طرح پھٹ جاتے ہیں، اور بیداری کے خواب فرار کا ایک سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اے درویش، حسن نے کہا، میں خواہشوں اور عرضوں کا پجاری نہیں، نہ میں نے کبھی اپنی روح کو خواہشوں اور عرضوں کی غذا دی ہے۔ پھر تو روح کو کیا غذا دیا کرتا ہے؟ عزم، حسن نے جواب دیا۔ میں اپنی ہر آرزو کو عزم کے سانچے میں ڈھال لیا کرتا ہوں۔ اپنے سفر کی بھی کچھ بات کر اے نوجوان، درویش نے کہا۔ یہ بھی ایک خواب ہے، حسن نے کہا۔ خواب میں جو دیکھا تھا وہ میرے سامنے آتا جا رہا ہے۔ میں بھی دیکھا تھا کیا؟ درویش نے پوچھا۔ ہم بھی تو تیرے سامنے ہیں۔ دیکھا تھا اے درویش، حسن نے جواب دیا۔ شفاف پانی کا ایک چشمہ دیکھا تھا، اس میں سے ایک عکس نکلا جس نے انسان کا روپ ڈھال لیا۔ اس نے خاموشی کی زبان میں میری رہنمائی کی۔ میں نے 7 غزال دیکھے جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں ہیں وہ غزال؟ 6 میرے سامنے بیٹھے ہیں، حسن نے جواب دیا۔ 7واں کھڑا ہے۔ اس سے تو کیا سمجھا؟ یہ کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، حسن نے جواب دیا۔ حسن بن صبا نے دیکھا کہ صرف یہ درویش بولتا ہے اور باقی سب بالکل چپ بیٹھے ہیں۔ درویش کے ہونٹوں پر تبسم ہے اور باقی سب کے چہرے پر بے تاثر ہیں۔ درویش بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور حسن بولتا ہے تو سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ قابل احترام درویش، حسن نے پوچھا، کیا میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہمارا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں ہے نوجوان، درویش نے کہا۔ اس لڑکی کا ہم پر کچھ حق تھا جو ہم نے ادا کر دیا۔ حسن کے چہرے پر حیرت کا تاثر آ گیا۔ وہ کبھی درویش کو اور کبھی فرحت کو دیکھتا تھا۔ ہم نے یہ پل ان پتھروں سے اٹھایا ہے، درویش نے کہا۔ یہ تیری ہم سفر ہے، اسے تیرے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ تو اس لڑکی کے قابل ہے یا نہیں۔ حیران مت ہو لڑکے، غصے کو بھی اپنے قابو میں رکھ۔ ہم تجھے راز کی یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو کہاں جا رہا ہے۔ اتنے طویل اور کٹھن سفر میں اتنا حسین ہم سفر مل جائے تو مسافت آسان ہو جاتی ہے اور فاصلے سمٹ آتے ہیں، لیکن راہ حیات کے جو مسافر عورت کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت جسم ہے، ان کی آسان مسافتیں بھی کٹھن ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تو عورت کو کیا سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کا آپ پر کیا حق ہے؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ تو ہی اسے بتا دے اے لڑکی، درویش نے فرحت سے کہا۔ ہمارے گھوڑے ناگوں سے ڈر کر بھاگ اٹھے تھے نا، فرحت نے حسن سے کہا۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو کر ایک اور ہی طرف نکل گیا، میں سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ گرنے تک یاد ہے، ہوش میں آئی تو یہاں پڑی تھی،
انہوں نے میری دیکھ بھال ایسے کی کہ خوف سے نجات مل گئی۔ صرف تمہارا غم تھا۔ انہوں نے کہا تم آ جاؤ گے اور تم آ گئے۔ کیا تم نے انہیں بتایا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسن نے فرحت سے پوچھا۔ نہیں، فرحت نے جواب دیا۔ یہ پوچھتے رہے، کہتی رہی کہ میرا ہم سفر بتانا چاہے گا تو بتا دے گا، میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر انہوں نے کہا یہ کہہ دو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، بتاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بے آبرو کر کے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا تب بھی نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری آبرو کے محافظ ہیں، تمہیں گھر چھوڑائیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا آفرین، ہم تمہاری پوجا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرے ہم سفر کو یہاں لانے کے لیے آدمی چلا گیا ہے۔ اے نوجوان، درویش نے حسن سے پوچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تو اس لڑکی کے جسم کو چاہتا ہے یا روح کو؟ درویش نے اس آدمی کو جو حسن کو یہاں لایا تھا اشارہ کیا۔ وہ آدمی گفت کے اندر ہی کہیں غائب ہو گیا۔ وہ مشعلوں کی روشنی میں سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں میں 3 گڑیاں تھیں۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے 3 عورتوں کے بت تھے، خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ ہر بت تقریباً 1.5 فٹ اونچا اور ہر بت برہنہ تھا۔ تینوں بت اور گولی اس کے آگے رکھ دو، درویش نے کہا۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ کوئی ایک گڑیا اٹھا، درویش نے حسن سے کہا، اور اس کے دائیں کان میں گولی ڈال۔ حسن نے ایک بت اٹھا کر اس کے کان میں گولی ڈال دی۔ یہ گولی بت کے منہ سے نکل کر زمین پر گر پڑی۔ اب دوسری گڑیا اٹھا لے، درویش نے کہا، اور گولی اس کے کان میں ڈال۔ حسن بن صبا نے یہ بت اٹھایا اور گولی بھی اٹھا لی۔ یہ گولی ایک گول کنکر تھی۔ یہ کانچ کی ان گولیوں جتنی تھی جن سے آج کل بچے کھیلا کرتے ہیں۔ حسن نے پتھر کی یہ گولی بت کے کان میں ڈالی۔ کان میں ایک سوراخ تھا۔ گولی اس کے کان میں گئی اور دوسرے کان سے باہر آ گئی۔ اب ایک اور گڑیا اٹھا، درویش نے کہا، اور یہ گول اس کے دائیں کان میں ڈال۔ حسن نے دوسرا بت الگ رکھ کر تیسرا بت اٹھایا۔ گولی اٹھا کر اس بت کے کان میں ڈالی۔ یہ گولی اندر ہی کہیں غائب ہو گئی۔ زور زور سے ہلا اسے، درویش نے کہا، گولی کو باہر آنا چاہیے۔ حسن نے بت کو بہت ہلایا، بہت جھنجھوڑا، الٹا کیا، دائیں اور بائیں پہلو پر کر کے ہلایا، مگر گولی باہر نہ آئی۔ یہ گڑیا بیکار ہے، درویش نے کہا، اسے الگ رکھ دے۔ اس بدبخت نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے۔ حسن نے یہ بت رکھ دیا۔ کیا یہ بت خوبصورت نہیں؟ درویش نے پوچھا۔ کیا یہ تجھے اچھے نہیں لگتے؟ خوبصورت ہیں، حسن نے جواب دیا۔ دل کو اچھے لگتے ہیں۔ بنانے والے نے عورت کی رعنائیاں ان بتوں میں سمودی ہیں، ان میں صرف جان ڈالنے باقی رہ گئی ہے۔ ہم تجھے انعام دینا چاہتے ہیں، درویش نے کہا، کوئی ایک گڑیا اٹھا لے، تینوں ایک جیسی ہیں۔ حسن بن صبا نے سب سے آخری والا بت اٹھا لیا، جس کے کان میں گولی ڈالی تو کسی طرف سے گولی باہر نہیں آئی تھی۔ درویش نے اسے بیکار کہہ کر ناپسندگی کا اظہار کیا تھا۔ تو نے عقل سے کام نہیں لیا، اے نوجوان، درویش نے کہا، یا تو نے سنا نہیں کہ میں نے اس گڑیا کے متعلق کیا کہا تھا؟ اس نے ہماری گولی ہضم کر لی ہے، اسے الگ پھینک دو۔ محترم درویش، حسن نے کہا، میں عقل اور توجہ سے کام نہ لیتا تو آپ کی اس گڑیا کو ہاتھ کبھی نہ لگاتا، دوسری دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیتا، لیکن میری عقل نے مجھے بتایا کہ یہ گڑیا اٹھا لے۔ تیری عقل نے اس میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ درویش نے پوچھا۔ ایک کے کان میں گولی ڈالی تو اس کے دوسرے کان سے نکل گئی۔ حسن نے کہا، اے درویش عالی مقام، آپ یقیناً ایسی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے جو اپنے باپ کی نصیحت ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے۔ ایسی بہن بھی بری، ایسی بیوی بھی بری۔ دوسرے کے کان میں گولی ڈالی تو اس کے منہ سے گولی نکل آئی۔ ایسی عورت تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ گھر کا کوئی راز اپنے دل میں رکھ نہیں سکتی۔ بات سنی اور ہر کسی کے آگے اگلنا شروع کر دی۔ ایسی عورت اپنے گھر کا اور اپنے ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا کرتی ہے۔ اور جسے آپ نے بیکار کہا، یہ بڑی قیمتی عورت ہے جو راز کی بات اپنے دل میں دفن کر دیا کرتی ہیں۔ میں نے اس بت کو یا گڑیا کو بہت ہلایا، الٹا کیا، ہر پہلو کر کے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن اس نے گولی نہیں اگلی۔ اسے آپ توڑ پھوڑ کر اس کا وجود ختم کر دیں تو ہی آپ اس کے اندر سے گولی نکال سکتے ہیں۔ یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے فرحت میں دیکھی ہے۔ آپ 8 ہیں اور یہ اکیلی۔ کیا 8 آدمیوں سے ڈر کر اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟
میں اسے اپنی ہم عمر کے ہم سفر بناؤں گا۔ ایک آدمی نے تینوں بت اٹھایا اور مشعلوں کی روشنی سے نکل گیا۔ آفرین اے نوجوان، درویش نے کہا، خدا نے تجھے وہ دانش اس عمر میں دے دی ہے جو اوروں کو عمر بھر کا تجربہ حاصل کر کے بڑھاپے میں بھی نہیں ملتی۔ تو پیدائشی دانش مند ہے۔ درویش نے اپنے آدمی سے کہا، کھانا گرم کرو۔ درویش نے حکم کے لہجے میں کہا، دسترخوان لگ جائے، فوراً یہ دونوں بھوکے ہیں۔ اس ویرانے میں اتنا پرتکلف کھانا حسن بن صبا کے لیے حیران کن تھا۔ حسن اور فرات اس قدر بھوکے تھے کہ بے صبری سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد درویش نے حسن بن صبا کو اپنے پاس بٹھا لیا، باقی سب وہاں سے چلے گئے۔ حسن اور فرحت کے سونے کا الگ انتظام کر دیا گیا۔ فرحت جا کر سو گئی۔ حسن، درویش نے کہا، تیرا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے حسن بن صباح کہلانا زیادہ پسند کیا۔ میرے آبا و اجداد میں صباح حمیری ایک شخص گزرا ہے۔ حسن نے کہا، میرا باپ کچھ کم استاد نہیں، لیکن صباح کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بہت ہی شہرت اور عزت پائی تھی، اور اس کا کمال یہ تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ عیاروں کا عیار اور فریب کاروں کا استاد ہے۔ بس یہ وجہ ہوئی کہ میں نے بن علی کے بجائے بن صباح حمیری کہلانا زیادہ پسند کیا۔ لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ صرف نام ہی نہیں حسن، درویش نے جواب دیا، تمہارے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ تم جس جگہ سے آ رہے ہو اور جس جگہ جا رہے ہو، میں ان کے درمیان ایک رابطہ ہوں، ایک رشتہ ہوں، پل سمجھ لو۔ رک جائیں، حسن اچانک بول پڑا، مجھے یاد آ گیا، میرے استاد عبد الملک ابن عطاش نے مجھے بتایا کہ خواب میں مجھے غار نظر آئے گا اور اس غار میں میرا علم مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے خواب میں ایک غار دیکھا تھا۔ اس غار میں دھند چھائی ہوئی تھی، اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ اس دھند میں کچھ ہے۔ میں نے پہلے جن غزالوں کا ذکر کیا کہ خواب میں دیکھے تھے، وہ اس دھند میں غائب ہو گئے تھے۔ محترم درویش، یہ میرے خواب والا غار تو نہیں؟ ہاں حسن، درویش نے کہا، غار وہی ہے، لیکن تیرا علم یہاں مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں سے تجھے روشنی ملے گی جس میں تجھے اپنی منزل، اپنا مستقبل اور اپنی شخصیت بہت ہی بڑی نظر آئے گی۔ اب تو یہ پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو میں پوچھنے ہی والا تھا، حسن نے کہا۔ اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں سن لے حسن، درویش نے کہا، مجھے معلوم تھا تو آئے گا۔ یہ ہمارا ایک زمین دوست نظام ہے۔ اس نظام کو ہم زمین کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ آگے بہت سے قلعے ہیں، جن میں کچھ چھوٹے اور بعض بہت ہی چھوٹے ہیں اور چند ایک ذرا بڑے ہیں۔ ان میں کئی ایک ایسے ہیں جو چند ایک عمرہ کی ذاتی ملکیت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان پر قبضہ کرنا ہے۔ قلعے فتح کرنے کے لیے تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، حسن نے کہا۔ ہم فوج کہاں سے لائیں گے؟ لوگوں کی فوج بنائیں گے، درویش نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ حسن نے پوچھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہے وہ سبق جو میں نے تجھے دینا ہے، درویش نے کہا۔ تو نے عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی کر لی ہے، اب تو ایک اور شخص کی شاگردی کرے گا، وہ ہے احمد بن عطاش۔ آگے قلعہ ہے جس کا نام قلعہ اصفہان ہے۔ احمد بن عطاش اس قلعے کا والی ہے، وہ تجھے علم سحر کا ماہر بنا دے گا۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننا اور ہر لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے جانا۔ بنی نوع انسان دو طاقتوں کے غلبے میں ہے۔ یوں کہہ لو کہ دنیا پر دو طاقتوں کی حکومت ہے، ایک ہے خدا اور دوسرا ہے ابلیس۔ انسان خدا کو کئی روپ دے کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ انسان نے سورج کو خدا بنایا، آگ کو، سانپ اور آسمانی بجلی کو بھی انسان نے خدا بنایا۔ آخر اسلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ خدا کیا ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ سورج، چاند، آسمانی بجلیاں، آگ، سانپ وغیرہ خدا نہیں، بلکہ خدا کی پیدائش کی ہوئی ہیں۔ اس خدا کی وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا۔ ہم بھی خدا کو ماننے والے مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحیح اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن اہل سنت نے لوگوں کے دلوں پر اپنے عقائد ایسے طریقے سے نقش کر دیے ہیں کہ اب ہم ان کے عقائد کو نہیں بدل سکتے، ہمیں کوئی اور طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ہاں، درویش نے کہا، یہی بتانے لگا ہوں، لیکن یہ طریقہ ایسا نہیں کہ پتھر اٹھاؤ اور کسی کے سر پر مار دو۔
यहाँ मामला नज़रियात का है और इस मामले को सिर्फ तुम समझ सकते हो। सिर्फ मैं क्यों? हसन ने कहा, मेरा इल्म अभी कम है और तजुर्बा कुछ नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ है। दरवेश ने कहा, पहले वो सुन लो जो मैंने सोचा है, फिर तुम खुद महसूस करोगे कि ये तो पहले ही तुम्हारे दिल में था। बात यह है हसन, अहले सुन्नत ने लोगों का रास्ता खुदा के साथ बराह रास्त कायम कर दिया है। ईसाइयत ने भी खुदा को ही अव्वल और आखिर करार दिया है और वो ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं। यहूदी हैं, आतिश परस्त हैं, ये भी खुदा को मानते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हुकूमत अहले सुन्नत की है। शायद आपको मालूम होगा, हसन ने कहा, कि हमारा अमीर अबू मुस्लिम राजी किस कदर कट्टर सुन्नी है। उसने मेरे बाप से कहा था कि तुम अपने आप को अहले सुन्नत जाहिर करते हो तो अपने बेटे को एक इस्माइली पेशवा अब्दुल मलिक इब्न अत्ताश की शागिर्दी में क्यों बिठा रखा है। मेरे बाप ने अबू मुस्लिम राजी के अताब से बचने के लिए मुझे इमाम मुआफ़िक़ के मदरसे में भेज दिया था। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि अबू मुस्लिम ने अपने जासूस फैला रखे हैं जो घर घर की खबर रखते हैं कि कहीं सुन्नी अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई बात तो नहीं हो रही। हाँ हसन, दरवेश ने कहा, अबू मुस्लिम राजी ने अपने जासूस फैला रखे हैं। उसे मालूम नहीं कि हमने उसके जासूसों के पीछे जासूस छोड़ दिए हैं। हम जानते हैं कि सल्जूक़ी सलातीन की हुकूमत हमारी दुश्मन है, लेकिन हम इनकी जड़ें खोखली कर देंगे। हमें मिस्रियों पर भरोसा है, वो उबैदी हैं और हमारा अक़ीदा है। मोहतरम दरवेश, हसन ने कहा, मालूम नहीं कि मुझे ख़याल आता है कि मैं मिस्र जाऊं और वहां से सल्जूक़ियों के ख़िलाफ़ ताकत हासिल करूं। दरवेश अजीब सी तरह हंसा और कुछ देर हसन बिन सबा के मुंह को देखता रहा। क्यों मोहतरम दरवेश? हसन ने ज़रा खिसियाना सा होकर पूछा, क्या मैंने गलत बात कह दी है? नहीं हसन, दरवेश ने कहा, मैं तुम्हारी इस बात से खुश और मुतमईन हुआ कि तुम्हें मिस्र का ख्याल आया। मैं खुश इसलिए हुआ कि यह ख्याल वैसे ही नहीं आया, बल्कि तुम में एक पुरअसरार ताकत है जो तुम्हें इशारे देती है। मैं पूरे यकीन के साथ पेशन गोई करता हूँ कि तुम में नबूवत के नुमायाँ आसार पाए जाते हैं। तुम नबी बनो या ना बनो, तुम्हें इतनी ही शोहरत मिलेगी जो सिर्फ नबियों को मिला करती है। आने वाली नस्लें और इनकी नस्लें हमेशा तुम्हारा नाम लेती रहेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अच्छे नाम से ही याद किया जाए। लोग तुम्हें याद ज़रूर रखेंगे। पहले दरवेश की हंसी निकली थी, अब हसन हंस पड़ा। आपको मेरी बात से खुशी हासिल हुई थी, हसन ने कहा, और मुझे आपकी बात से खुशी हासिल हुई। मालूम नहीं कि मुझे बुराई से मसरत हासिल होती है। मैं तुम्हें इसी बात पर ला रहा था, दरवेश ने कहा। मैं खुदा का जो जिक्र कर रहा था वो ये था कि एक क़ुव्वत खुदा की है और दूसरी इब्लीस की। खुदा का नाम लेकर लोगों को इनके अक़ीदों से हटाना कोई आसान काम नहीं। इस काम को हम इस तरह आसान करेंगे कि हम दूसरी क़ुव्वत को इस्तेमाल करेंगे, यानी इब्लीस की क़ुव्वत। बदी में बड़ी ताकत है हसन। बदी में कशिश है, बदी में लज्जत है और बदी में नशा है। ये क़ुव्वत तुम्हारे दिल व दिमाग में मौजूद है। हम लोगों पर बदी का नशा तारी करेंगे। तुम्हारे साथ ये जो लड़की है ये तुम्हारा काम आसान करेगी। इसके साथ ही हम इल्म सहर को काम में लाएंगे। ये इल्म सहर का ही करिश्मा है कि तुम मुझ तक पहुँचे हो। अब हमने तुम्हारे इस इल्म की तकमील करनी है। इंसान में खुदा ने ये कमज़ोरी शुरू ही से ही रख दी थी कि वो बदी की तरफ जल्दी आ जाता है। वो इब्लीस ही था जिसने इंसान को बहकाकर जन्नत से निकाला था। हम लोगों को दुनिया में ही जन्नत देंगे और ये तुम दोगे। मोहतरम दरवेश, हसन ने कहा, मेरा ख्याल है कि मज़ीद बातों की ज़रूरत नहीं। आप जो कुछ भी कहे जा रहे हैं ये पहले ही मेरे जहन में मौजूद है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप मुझे मेरी इस मंजिल तक पहुंचा दें जहां से मैं अपना महाज खोल दूं? कल सुबह तुम यहां से रवाना हो जाओगे। दरवेश ने कहा, इस लड़की को भी तालीम व तरबियत दी जाएगी। इस तरह यहाँ पर 9वीं क़िस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 10वीं क़िस्त से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।